بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حکیم ساجد۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جسم تو بیمار ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑا المیہ روح کا بیمار ہونا ہے۔ روح کی بیماریاں بے شمار وجوہات ہیں اس کی، لیکن آج ہم قرآن و حدیث سے کچھ ایسی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے جس سے ہم اپنی بیمار روحوں کو تندرست کر سکیں۔ جنات، جادو، حسد، تعویذات، گنڈے، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں۔ ان کا بہت زیادہ رول ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے۔ کسی کو شک ہے اپنے رشتہ داروں پر، کسی کو شک ہے اپنے ہمسایوں پر، بے شمار وجوہات ہیں۔ لیکن آج ہم اس موضوع پر جو بات کریں گے وہ خالصاً قرآن و حدیث سے ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ آج ایک بہت اچھی شخصیت، بہت ہی علمی شخصیت، قاری محمد ادریس شاہد فرام پھالیا، ضلع منڈی بہاؤالدین، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آپ یہ سارے معاملات جو ہیں، جنات ہوں، جادو ہو اور نظر بد ہو، یہ سارے معاملات جو ہیں خالصتاً قرآن اور حدیث سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو ان کے پاس لوگ آتے ہیں ان کو دعوت بھی ان کی یہی ہے کہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، اس کے ذریعے ان معاملات کو حل کیا جائے، نہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو جعلی پیر ہیں، جعلی عامل ہیں، ٹھگ لوگ ہیں، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، لوگوں کی دولت کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، ان کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اس کا بہترین توڑ کرتے ہیں یہ۔ تو آئیے ہم آج کچھ ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں قاری محمد ادریس صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیں ہمیں کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے، تو اس میں جو خلل واقع ہوتا ہے، جو بندے بیمار ہوتے ہیں، ان کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جنات کے اثرات ہوتے ہیں، نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ بیماریاں مجموعی طور پر دو طرح کی ہیں، ایک جسمانی بیماری ہے اور ایک روحانی بیماری ہے۔ تو جسم چونکہ بیسیکلی اس کا ایجاد اور اس کی انتہا جو ہے وہ زمین سے ہے، مٹی سے ہے، اور اس کی تمام تر ضروریات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے ہی رکھی ہیں۔ اس کی خوراک ہے، اس کا لباس ہے، اس کی جتنی بھی، اگر جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی جتنی ادویات ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے ہی رکھی ہیں۔ بے شک۔ تو اسی طرح روح کا تعلق چونکہ زمین سے نہیں ہے، روح کا تعلق آسمان سے ہے، اور اس کی تمام تر ضروریات اور تمام تر لوازمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ بھی آسمان میں رکھے ہیں۔ بالفرض یہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا میں کوئی ویکسین ایسی نہیں ہے جو زمین سے اس کو ملے، اس کی ویکسین آسمانی ہے، اور اس کی تمام ضروریات، اس کی خوراک، اس کے لوازمات، اس کا آنا بھی آسمان سے ہے، اور یہ جب واپس ہوتا ہے تب بھی یہ آسمان پر جاتا ہے۔ امر ربی ہے نا؟ امر ربی ہے۔ تو اس طرح دونوں حصوں کی مطلب الگ الگ بیماریاں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کو مینج کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ اسی جگہ پر کئی سارے لوگ جو ہیں وہ بھٹکتے رہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماری بیسیکلی وہ جسمانی ہوتی ہے اور وہ اس کو روحانی سمجھ کر جو ہے وہ عام لوگوں کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ روحانی بیماری ہوتی ہے اور وہ جسمانی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا الگ الگ کرنا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں الحمدللہ آپ جانتے بھی ہیں کئی سارے کیس ماشاءاللہ آپ چیک کرتے ہیں، جب آپ کے متعلقہ نہیں ہوتے تو میرے پاس ریفر کرتے ہیں، اور کئی بار میں الحمدللہ اپنی تحقیقات کے مطابق جو اللہ نے علم دیا ہے دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی، میں الحمدللہ آپ سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہے۔ تو جب ہم جس چیز کو بھی اس کی خوراک نہیں دیتے، مثال کے طور پہ جسم ہے، اس کو جب آپ جسم کی خوراک نہیں دیں گے، موسم کے مطابق لباس اور ضروریات نہیں دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو جائے گا۔ بے شک۔
اور اس پر پھر جب کمزور ہوتا ہے، کمزور چیز پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ بہت جلد اثر انداز ہو جاتی ہے. وہ مثال کے طور پہ جتنی جسمانی بیماری ہے وہ بھی کمزور لوگوں پر آتی ہے، یعنی قوت مدافعت امیون کی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. اور اسی طرح جب ہماری ایمانی اور روحانی کیفیت کمزور ہوتی ہے تو پھر یہ چیزیں اس پر بھی جو ہیں وہ بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. میرے اپنے تجربے کے مطابق جب بھی یہ چیزیں اثر کرتی ہیں تو دو چیزیں اس میں لازمی ہوتی ہیں کہ وہ اعصابی طور پر کمزور ہو اور ایمانی اور روحانی طور پر کمزور ہو. تو یہ چیزیں بہت جلد اس کے اوپر قبضہ کر لیتی ہیں اور بہت جلد اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر انسان دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے. اس سے مراد وہ کشتی کی طاقت مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی روحانی اور اس کی اعصابی طاقت جو ہے نا یہ دونوں لی جا سکتی ہیں. تو یہ اس سے مراد ہے. تو جو لوگ اپنے روح کی مطلب توجہ نہیں کرتے، اس کے اذکار اور اس کے معاملات جو اس کی ضرورت ہیں، کیونکہ وہ ایک شعر بھی ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یعنی یہ جو روحانی معاملہ ہوتا ہے، مطلب روح کی مضبوطی جو ہے وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کی تسکین ہے، جو روح کی تسکین ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو جتنا ہم اذکار کو مضبوط کریں گے الحمدللہ ہمارا روح مضبوط رہے گا، اور جب روح مضبوط ہے اس پر کوئی حملہ کرتا بھی ہے تو وہ نتائج اس کو نہیں ملتے جو وہ چاہتا ہے. اچھا قاری صاحب، اکثر لوگ مختلف قسم کے وظائف کرتے ہیں، مختلف قسم کے، وہ کوئی لاکھ کہہ رہا ہے، کوئی 1.25 کہہ رہا ہے. نماز کے بعد کے جو سنت اذکار ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کریں ہم. دیکھیں بات اصل یہ ہے، یہ بھی سوال الحمدللہ آپ کا بڑا زبردست ہے. دیکھیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے شب و روز کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک عمل ایسا نہیں ملتا جو بغیر دعا کے ہو. اللہ اکبر. بے شک. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں تو دعا کے ساتھ، جاگے ہیں تو دعا کے ساتھ، کروٹ ہے تو دعا، ہر موقع پر دعا ہے. حالانکہ وہ ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین کی حفاظت میں، بے شک انبیاء تو ہوتے ہی اللہ رب العالمین کی حفاظت میں، اور انبیاء جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کا ڈائریکٹلی رابطہ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی اذکار ان کے اتنے ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اذکار چھوڑا ہو، اور ہمارا اللہ کی رحمت سے کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اذکار کیا ہو. تو جب اذکار نہیں کرتے، اذکار نہ کرنے کی وجہ سے، مثلا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھانے شروع کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اس کا فائدہ، اگر تم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو تمہارے ساتھ جن بیٹھتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے شیطان کی شکل میں. بالکل. ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام میں اتنا کھانا کھاتا ہوں تب بھی میری بھوک نہیں جاتی. آپ نے آج آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے. جب بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا تو ایک روٹی سے زیادہ جا ہی نہیں سکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے. تو اذکار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اذکار کرتے ہیں، اب ہم اس حدیث سے یہ جو استنباط کر سکتے ہیں کہ جب آپ دعا پڑھ کے کھانا کھائیں گے تو گویا جن شیطان آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. بے شک. پھر آقا علیہ السلام نے جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو آپ دعا پڑھیں. دعا دیکھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو اس کا مطلب جب دعا نہیں پڑھیں گے تو واش روم میں جن ہے. بے شک. اسی کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں دعا نہیں پڑھتے تو ہمارے ساتھ جن ہے. جب ہم سواری پر بیٹھتے ہیں دعا نہیں پڑھتے تو ہمارے ساتھ جن ہے. سوتے ہیں دعا نہیں پڑھتے تو ہمارے ساتھ سوتا ہے. بلکہ اس کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب میاں بیوی اپنے خاص مقام پر ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ دعا کے بغیر اگر ملاقات کرتے ہیں تو جن ساتھ ہوتا ہے، شیطان ساتھ ہوتا ہے. تو یہ دعائیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. جب آپ نے ان کو روک کے رکھا، ان کو کھانے پہ نہیں بٹھایا، ان کو بستر میں نہیں بٹھایا، ان کو سواری پہ نہیں بٹھایا، لباس بدلا تو ساتھ نہیں آنے دیا، جب آپ ان کو دور رکھیں گے تو پھر آپ محفوظ رہیں گے. جب آپ ان کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تو پھر تو آٹومیٹکلی نقصان ہوگا. جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت کے اوپر بٹھایا تھا، اس کی رکھوالی کی شکل میں آیا، تو وہ شیطان چور کی شکل میں آیا، تو وہ لپیں بھر بھر کے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. اور پھر تیسرے دن جب اس کو قابو کیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اس پہ شیطان نہیں آئے گا. اس کو کوئی چوری، وہ آیت الکرسی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وہ بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی بتا دے.
اسی طرح یعنی نماز کے بعد کے اذکار کے بارے میں بتایا کہ جو مسنون اکثر مساجد میں دیکھا ہے ہم نے کہ سلام پھرتے ہی وہ مولانا صاحب جو دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، اس کے مختلف مقاصد ہیں کیونکہ ہماری جس حوالے سے بات ہو رہی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو نماز کے بعد کے اذکار کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اس کی موت ہے. ادھر موت ہے ادھر جنت. یہ تو اجر و ثواب یہ تو ہے. ہم جو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اذکار کا ہمارے اس معاملے میں کیا عمل دخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد آخری تینوں کل 3 بار پڑھ لیتا ہے اور آیت الکرسی 1 بار پڑھ لیتا ہے، وہ صبح سے شام تک جن جادو اور ان معاملات سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتا ہے. اور جو بندہ شام کی نماز کے بعد یہ آیت الکرسی کو 1 بار اور آخر تینوں کل جو ہیں ان کو 3 بار پڑھ لیتا ہے، وہ فجر تک اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتا ہے. تو اندازہ کریں کہ یہ ایک آیت الکرسی اور 3 کل اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے. پھر اس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے متعلق مختلف جو ہے میرا اپنا جو تجربہ ہے اور غالباً امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ یا کسی اور معالج کے متعلق ہے کہ وہ کسی میں یہ مطلب آسیب کا مسئلہ تھا، تو جب ہوئی بات تو انہوں نے کہا آپ میرے میں داخل ہو جائے، اس کو چھوڑ دیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ میں نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ انہوں نے کہا آپ نے یہ پڑھ رکھا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور دوسری بات ہم اس کو یوں لیتے ہیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑے کھلے انداز میں کہا ہے الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہم خود بحیثیت مسلم یہ مانتے ہیں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. دوسری بات اس میں ساجد صاحب یہ ہے کہ یہ تجربے میں ہم سے جو ہے نا مطلب ہمارے باپ کے ساتھ تھا. یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلانا تیری عمر اور میرا تجربہ زیادہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ موجود تھا. پھر ان کے ساتھ، پھر تمام انبیاء کے ساتھ اس کا وقت ہے، پھر اولیاء کے ساتھ. تو ہماری تو عبادت اس لیول کی نہیں ہے. تو ہم مانتے ہیں اللہ نے بتایا یہ تمہارا دشمن ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتایا یہ تمہارا دشمن ہے، ہم خود تسلیم کرتے ہیں ہمارا دشمن ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بتایا کہ یہ ایسا دشمن ہے جو تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، نظر نہیں آتا. اچھا بات یہ ہے اگر مجھے پتا ہو، اللہ ہم سب کو دشمنیوں سے محفوظ رکھے، کہ فلاں میرا دشمن ہے، تو میں تیاری کروں گا، اپنی احتیاطی تدابیر بناؤں گا، ویپن لوں گا، سارا کچھ کروں گا. اب یہ دشمن بھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا دشمن ہے، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں تمہارا دشمن ہے، ہم خود تسلیم کر رہے ہیں ہمارا دشمن ہے. اچھا پھر نظر نہیں آتا، پھر کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے، یعنی کوئی موقع نہیں چھوڑتا، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اس کا ہم کریں گے کیا؟ پھر کیسے اس کے ساتھ لڑائی کریں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے. اب ایک یہ اصولی بات ہے، اگر آپ کے پاس ویپن موجود ہے، ہتھیار موجود ہے، بھلے کمزور سی چھوٹی کیوں نہ ہو، تو کوئی کتا یا کوئی جانور آپ کے پاس بڑا سوچ کر آئے گا. تو جب ہمارا ہتھیار ہمارے پاس مضبوط ہے، ہتھیار سے مراد نماز کے بعد کے اذکار ہم کر رہے ہیں، سونے کے اذکار ہم کر رہے ہیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، واش روم جانے اور آنے کی، گھر سے نکل، مطلب ہر موقع کی جو دعا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتائی ہے، اگر ہم وہ روٹین سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارا ہتھیار مضبوط ہے. جب ہمارا ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے تو کوئی دشمن اس کو بھیجے بھی، شیطان اپنا وار کرنے کی کوشش کرے بھی، جادوگر اپنا جادو کی چال چلنے کی کوشش کرے بھی، تو اللہ کے فضل سے ہتھیار ہمارا اس کو نہیں آنے دے گا. جب ہتھیار ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں ہم تو پھر اصل میں اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم تو اپنا دروازہ کھول کے کھڑے ہیں کہ جس بیماری کو کوئی نہ ملے، ہم کہتے ہیں آجا میرے یہاں. تو ہمیں اپنا بالکل جو ہے وہ روحانی طور پر اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اذکار مضبوطی سے لینے چاہیے. قرآن کی تلاوت ہے، اشراق ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشراق اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کے تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اور صدقہ کیا ہے؟ وہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. تو مصیبتوں میں صرف جو جسمانی بیماری مصیبت نہیں ہے، یہ روحانی بیماریاں جو ہیں یہ ان سے بڑی مصیبت ہیں. اس وقت ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. صحیح بات ہے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جب یہ کیس بنتے ہیں اور پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں اور کہاں جائیں، خاص کر کے جب بچیوں کے معاملات بنتے ہیں
تو والدین مجبور ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے اذکار کو مضبوط کرنا چاہیے، خاص کر کے نماز کے اذکار. حقیقت بات ہے، دیکھیں نماز اجر و ثواب تو ہے ہی ہے، اللہ کا حکم فرض تو ہے ہی ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ نماز ہمارا کتنا بڑا دفاع ہے، ہم کبھی نماز نہ چھوڑیں. اتنا بڑا دم بذات خود نماز ہے اور کوئی دم نہیں ہے. تو نماز ہمیں پابندی کے ساتھ کرنی چاہیے. پھر اصل میں ہماری نمازیں بے اثر ہیں. مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہماری نمازیں بے اثر ہیں، کیونکہ ہم کچھ سمجھ کے تو پڑھتے ہی نہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ثنا ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کو آسن انداز سے پڑھیں، سورہ فاتحہ کو آسن انداز سے پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت جو بھی لا رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن. یہ ساری دعائیں نماز کے بعد کے اذکار اور روٹین کی دعائیں، یہ اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ یقینی بات ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز ان چیزوں سے بچیں گے. اور ہم یہی چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے دیتا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر قاری صاحب. ناظرین، یہ تو تھا روزمرہ کے جو ہمارے اذکار ہیں ان کے بارے میں، کہ ہم نماز کے بعد جو اذکار ہیں، مسنون اذکار جو ہیں، اس میں آیت الکرسی ہے، آخری 3 کل ہیں، اس کے بعد اللہم اجرنی من النار ہے، صبح اور شام کی نماز کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ بھی 3 بار ہے. اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ بھی 3 بار ہے. اس کے علاوہ سورج طلوع ہونے کے بعد جو مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ پڑھی جائیں. وہ احادیث کی کتب میں ہیں، آپ کسی اچھے عالم سے وہ لے سکتے ہیں، پرنٹڈ کارڈ بھی مل جاتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، فری تقسیم کرتے ہیں وہ. تو اس کے علاوہ منزل ہے صبح و شام پڑھنے والی، قرآن کی تلاوت ہے، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، ہر موقع پر دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر سونے کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بھی لازم ہے. سونے کی دعا پڑھ کے اس کے بعد آیت الکرسی ہے، آخری 3 کل ہیں، پڑھ کے اس کے بعد فاتحہ خون لگائی چہرے پر، سارے جسم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں فالو کرنا پڑیں گی. تو نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.